السلام علیکم۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی سیرت کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں، اور آج ہم نے ان کے خلافت کے وقت کے اندر جو انہوں نے اقدامات کیے، جو کہ انہوں نے اصول بنائے، جو کہ آج پوری دنیا کے اندر قائم ہیں، ان کے بارے میں آج ہم بات کریں گے۔ سب سے پہلے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ملکوں کی تقسیم کی اور صوبوں میں ملکوں کو تقسیم کیا، جو کہ پوری دنیا کے اندر سب سے پہلے انہوں نے کام کیا۔ اور جو حکمران کا احتساب کرنے کا، اکاؤنٹیبلٹی کا کانسیپٹ جو پیش کیا، وہ بھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلے کیا۔ اور اس وقت حکومت کے اندر خزانے کو مستقل طور پہ کسی جگہ پہ محفوظ کرنے کا کانسیپٹ جو تھا وہ بھی نہیں تھا، تو آپ نے ہی بیت المال کا کانسیپٹ دیا اور بیت المال کا قیام کیا۔ تعمیرات میں سڑکیں بنوائیں، پل بنوائے، مساجد کی تعمیر کی، بیت المال کی عمارات کو جو ہے ان کی تعمیر کی، فوجی چوکیاں بنائیں، اس کے علاوہ مہمان خانے تعمیر کروائے، زراعت کے لیے نہریں کھدوائیں، چشمے بنوائے تاکہ زراعت کو بھی فروغ مل سکے، اس کو بھی پروموٹ کیا۔ پھر جو نئے شہر آباد کرنے والا جو کانسیپٹ تھا، وہ بھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور میں ہوا۔ آپ نے بصرہ، کوفہ، فسطاط، موصل اور اس جیسے کئی شہر جو ہیں ان کو اپنے دور کے اندر ان کا قیام کیا، وہاں پہ نئی آبادیاں قائم کیں، ٹھیک ہے، یا وہاں پہ نئے انتظام کا سارا کچھ کیا۔ اور فوج کے اندر انتظامات کی مثال بھی آپ کے دور میں ہی شروع ہوئی۔ فوجی انتظامات کے اندر آپ نے فوجیوں کی جو ملک کی حفاظت کرنے کے لیے ان لوگوں کی تنخواہیں مقرر کی ہے، ان کے بیوی بچوں کے لیے گھر کے اندر بیٹھے بٹھائے وظائف کا انتظام کیا۔ اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور وہ واحد دور تھا جس کے اندر بیواؤں، مسکین، غریب اور یتیم لوگوں کے لیے گھر بیٹھے وظائف کا انتظام کیا گیا۔ پھر اگر مذہب کی خدمات کے اندر دیکھیں تو اسلام کے اشاعت کے اندر آپ کا بہت زیادہ کردار ہے۔ آپ نے اخلاق کے زور پہ، اپنی سادگی کے زور پہ اور بے تکلفی جو مسلمانوں کے ماحول تھی اس کے ذریعے اسلام کی اشاعت کی، اسلام کو پھیلایا۔ آپ نے اپنے غلام کو اسلام قبول کرنے کی دعوت دی تو اس نے انکار کر دیا، تو آپ نے فرمایا اسلام میں کوئی زبردستی یا جبر نہیں ہے۔ قرآن پاک کی تعلیمات کو ایک عظیم مرتبے پہ پہنچایا، مؤذن کی تنخواہیں مقرر کیں، حفاظ کی، علماء اکرام کی تنخواہیں مقرر کیں۔ پھر مردم شماری کا جو کانسیپٹ ہے وہ بھی آپ نے اپنے دور میں دیا، عدالتیں قائم کیں، ججوں کو، ان کی قاضیوں کو، یعنی جج کو قاضی کہتے تھے، ان کی تنخواہیں مقرر کیں۔ پھر قاضیوں کو غلط کام کرنے پہ، غلط فیصلے دینے پہ سزائیں بھی آپ ہی نے دیں۔ پھر پولیس کا جو محکمہ جو آج پوری دنیا کے اندر ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے وہ بھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قائم کردہ ہے۔ پھر جیلوں کا جو کانسیپٹ ہے وہ بھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیا۔ جتنی بھی جیلیں وغیرہ آج پوری دنیا میں موجود ہیں وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گواہی دیتی ہیں کہ انہوں نے یہ کانسیپٹ شروع کیا۔ پھر جلا وطنی یعنی ملک سے خارج کرنے والا جو نظام ہے، جو ایک سزا ہے، وہ بھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا کانسیپٹ دیا۔ اور سب سے پہلے جو شخص جلا وطن ہوا تھا، شراب بار بار پینے پہ ہوا تھا، اس کا نام ابو محجن ثقفی تھا، جو جلا وطن ہوا تھا۔ اور عدل و انصاف کے قیام میں ایسا عدل قائم کیا کہ پوری دنیا کے اندر عدل فاروقی کے نام سے وہ عدل مشہور ہو گیا۔ تو کیا شان تھی۔ اس کے علاوہ سن ہجری کی جو ابتدا ہوئی جو کیلنڈر کے اندر، وہ بھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی تھی۔ جو بے انصاف جج تھے ان کو بھی سزا آپ نے دی، اور انصاف کا یہ عالم تھا کہ آپ فرماتے تھے کہ اگر عمر کے رقبے کے اندر دریائے فرات کے کنارے اگر ایک کتا بھی بھوکا مر گیا تو اس کا جواب بھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دینا پڑے گا۔ آپ راتوں کو تجارتی قافلوں کی نگرانی کرتے تھے، اور آپ نے دنیا میں ایسی حکمرانی کا تصور دیا، سرکاری عہدے داروں کو اور جتنے بھی حکمران تھے ان کو ایسا تصور پیش کیا کہ جب آپ کسی کو کوئی عہدہ مہیا کرتے اس کو کچھ نصیحتیں کرتے تھے کہ اپنے دروازے کو ہمیشہ غلاموں کے لیے کھلے رکھنا، کبھی نرم باریک اور ملائم کپڑے نہ پہننا، اور کبھی بھی مال کی لالچ میں نہ آنا۔ تو آپ اس طرح کی جب ایک انسان جس نے ایک مثالی حکومت کی، اور اس کی مثال آج ہمیں پوری دنیا میں ملتی ہے کہ ان کے نظام آپ یورپین ممالک میں دیکھ لیں، پوری دنیا کے اندر ان کے انتظامات ہر جگہ یعنی قائم ہیں، مختلف صورتوں کے اندر قائم ہیں۔ تو یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے۔ جب آپ کے عدل کی یہ حالت تھی کہ جب آپ کا انتقال ہوا تو آپ مقروض تھے، اور آپ کا قرضہ آپ کا مکان بیچ کے ادا کیا گیا۔ دنیا کے اندر
جتنے بھی مذہب ہیں ان کی کوئی نہ کوئی خصوصیت ہے، اور اسلام کی جو سب سے بڑی خصوصیت ہے وہ عدل ہے، انصاف ہے، اور اس انصاف کی مثال حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیش کر کے دکھائی۔ تو آج ہم دیکھیں تو یورپ کے اندر جتنے بھی مستشرقین ہیں، یعنی وہ لوگ جو اسلام کے بارے میں، غیر مسلم جو اسلام کے بارے میں مطالعہ رکھتے ہیں، تفصیلی مطالعہ رکھتے ہیں، وہ لوگ اس بات کا یقین دلاتے ہیں، اس بات کو مانتے ہیں کہ اگر اس دنیا کے اندر ایک اور عمر آ جاتا تو یہ دنیا کے اندر پوری دنیا میں اسلام ہی اسلام ہوتا، اور کوئی دوسرا مذہب، کوئی دوسرا مسلک یا کوئی دوسری بات اس دنیا میں نہ ہوتی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس ایک اللہ کے صحابی جو کہ کیا عظیم الشان صحابی، ان کے ذریعے اسلام کا کیا بول بالا فرمایا، پوری دنیا کے اندر ایک مثالی نظام قائم فرمایا۔ تو یہ مسلمانوں کی شان ہے، یہ مسلمانوں کی روٹس ہیں، بنیادیں ہیں، جن کو آج ہمیں سوچنے اور سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، ان کے صحابہ کی سیرت پہ عمل کرنے کی توفیق دے، اور ہمیں دین اور دنیا کے بھلائیاں عطا فرمائے، اور اس کے اندر ہمیں لالچ اور حسد سے اور ان تمام چیزوں سے جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو سے دور رکھے، اور ہمیں اپنے صحابہ سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اور کتابوں سے، حدیثوں سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ایسا بنا دے جو ہم اللہ تعالیٰ کو پسند آ جائیں۔ اسی دعا کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا، ہمیں اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد۔